وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 1 سے 3 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہماری عقل جزائے اعمال کا دن مانتی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا احاطہ ہوگا۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے لیے ان دو کے سوا دو اور بہشتیں بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مُدْهَامَّتَانِ، وہ دونوں گہری سبز رنگت میں سیاہی مائل لگتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں میں بھی دو چشمے ہیں جو خوب چھلک رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں میں بھی پھل اور کھجوریں اور انار ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں بھی خوب سیرت و خوبصورت حوریں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں جو خیموں میں پردہ نشین ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، انہیں پہلے نہ کسی انسان ہی نے ہاتھ سے چھوا ہے
اور نہ کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. اہل جنت سبز قالینوں پر اور نادر و نفیس بچھونوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والإکرام. آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے. سامعین کرام، سورہ واقعہ، لفظی ترجمہ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے. لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. خافضۃ رافعہ، کسی کو پست کرے کسی کو بلند کرے. اذا رجت الارض رجہ، جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے. سامعین کرام، سورہ واقعہ سامعین کرام 5 نبوی لگ بھگ اس کا نزول ہے، اور اس کا بنیادی مضمون جو ہے وہ یوم آخرت ہے. یعنی آخرت کے بارے میں جس طریقے سے لوگ شک و شبے میں مبتلا تھے اس وقت کے، تو اس کے تائید کے لیے یا اس کے رد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل فرمایا اور تمام حالات و واقعات بیان کیے. سامعین اکرام، یوم قیامت جس کو ہم لوگ بھی عملاً جھٹلا رہے ہیں اور ہمیں اس واقعے کا کوئی یقین نہیں ہے. دیکھیں، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے. ہمارے تمام اعمال ہمارے یقین کی گواہی دیتے ہیں. اور ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہمارے اعمال یہ ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار صرف یہی دنیا ہے، لہٰذا دنیا ہی کی کامیابی اور ناکامیابی کو اصل سمجھ کے ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہمارا تمام یعنی جو مدعا ہے زندگی گزارنے کا، یعنی جو مقصد ہے، وہ ظاہری حیات دنیا ہے. یہ انتہائی بڑا دھوکہ ہے اگر کسی کو لگ گیا، اور اس دھوکے کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. سب سے پہلے جو ہے اس دھوکے سے نکلنا ہوگا. اس کو کہتے ہیں ظاہر کا دھوکہ. یوم قیامت سے انکار تبھی پیدا ہوتا ہے جب آپ کو یہ یقین ہو کہ یہی دنیا ہے. یعنی تبھی یہ دھوکہ انسان کو جب بھی لگتا ہے تو یہ ہمارے سامنے آتا ہے یہ بات کہ اس کے بعد، یعنی اس دھوکے کا شکار ہونے کے بعد ہماری جو عملی زندگی ہے اس میں ایک بہت بڑا بدلاؤ آ جاتا ہے. جہاں انسان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے پیدا ہونے کے بعد، شعور سنبھالنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتا، اپنے آپ کو پہچان کے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سفر شروع کر دیتا. اس نے دنیا کو حقیقت سمجھ کے دنیا کے دھوکے میں آ کے اس نے اپنے سفر کی منزل جو ہے وہ دنیا رکھ لی. اور جب اس کا یقین آ جاتا ہے سامعین اکرام، یہ دیکھیں، یہ مضمون میں آج کے زمانے کے لیے ہم اپنے لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم کس طریقے سے یوم آخرت کو جھٹلاتے ہیں. بالکل ہمارے جھٹلانے میں اور مشرکین مکہ کے جھٹلانے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. صرف اتنا فرق ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ وبالیوم الآخر، کہ یوم آخرت پر ہم یقین رکھتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارا یقین، دل سے ہمارا یقین یہ ہے کہ دنیا ہی ہماری کامیابی اور ناکامی کا
بڑا سبب ہے۔ یعنی دنیا میں اگر ہم نے زیادہ کما لیا، زیادہ کچھ بنا لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ سارے یعنی اس کے شواہد جو ہیں آپ دیکھیں اپنی گفتگو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک شخص اگر چھولے بیچتا تھا یا چائے والا تھا اور وہ اس نے چند سال میں وہ کروڑ پتی بن گیا، تو ہمارا جملہ کیا ہے کہ بھئی یہ شخص تو بہت جلد کامیاب ہو گیا۔ ایسا ہے کہ نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں آپ کی نظر میں۔ بہرحال وہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، کہ حالانکہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ ابھی اس جھوٹ کا تذکرہ اس میں بھی آیا، حاضل وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا وتیرہ یہ بنا لیا ہے کہ تم روز قیامت کو جھٹلا رہے ہو، یعنی تمہارا کھانا پینا سارا اس کے گرد گھومتا ہے، تمہاری ساری زندگی اس کے گرد گھومتی ہے۔ اور سامعین کرام، حقیقت میں بھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بھی اعمال ہیں، دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ہم دنیا پر یقین رکھ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور زیادہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں اتنا صرف یہ ضرور کہوں گا کہ یہ آیت جس طریقے سے مشرکین مکہ کے لیے اہم تھی اور ان کے لیے یہ مضامین بیان ہو رہے تھے، تو اس سورہ واقعہ کے مضامین کو براہ مہربانی آپ اپنے لیے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے، اور آپ کے جو نظریات ہیں اور جو یقین ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دلائل دے رہا ہے۔ اب یہاں جو سورت کا آغاز ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقعہ ہو جائے، اور لیس لوقعتها کاذبہ، اور اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ دیکھیں یوم آخرت کی تصدیق جو ہے یہ ہماری عقل بھی کرتی ہے، تھوڑا سا ہم نے تو کبھی سوچا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ یوم حساب ہونا لازمی ہے، یا انسان کی زندگی کا کوئی نتیجہ ہونا لازمی ہے۔ کس طریقے سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا توجہ آپ کی چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس زمین اور آسمان کا خالق ہے، اس میں تو ہمارا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، یعنی مشرکین بھی اس بات کے خالق تھے۔ من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ۔ آپ ان سے، مشرکین سے اگر پوچھیں، قرآن کی آیت ہے کہ اگر آپ پوچھیں ان سے کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارا بھی یقین ہے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک، یعنی یہ ہم دل سے یقین کرتے ہیں تو کہ اللہ ہی خالق ہے۔ اچھا، اب چلے تھوڑا سا عقلی طور پہ یوم آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یوم آخرت کی تصدیق ہماری عقل بھی کرتی ہے، خرد یا عقل جو بھی آپ اسے نام دے لیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، تمام مخلوقات، ہمارے ارد گرد جو بھی مخلوقات ہیں، یعنی ہماری جو فصلیں ہیں، مثال کے طور پہ جو فصلیں ہیں، جو اجناس ہیں، جو میوے ہیں، جو سبزیاں ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے۔ اچھا، پھر جو چارپائے ہیں، موٹی موٹی میں چیزیں بتا رہا ہوں، زیادہ اس کی یعنی تفصیل نہیں بتا رہا۔ جو چارپائے ہیں، جو ہوا کا ایک نظام ہے، جو زمین کا یعنی انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بچھونا کہا ہے، رہنے کے قابل آپ کو بنایا ہے۔ پھر اس میں جو پانی کا نظام اللہ تعالیٰ نے، سمندر ہے، دریا ہیں، اوپر سے پانی بھی نازل ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں، پھر اس میں ایک دھوپ ہے، سورج کا نظام ہے جس سے یعنی رات اور دن پیدا ہوتے ہیں سورج کی گردش سے، تو زمین کی گردش اور سورج کی گردش، بہرحال تو دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کر رہا ہے، ہر چیز اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہی ہے۔ چاہے وہ اگر ایک شہد کی مکھی ہے، چاہے وہ جو بھی آپ مخلوقات لے لیں،
اور ہر چیز چوپائے ہیں مثال کے طور پہ، وہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ انسان کے لیے پیدا کیے ہیں. گائے ہے، بھینس ہیں، اور یہ بھینسا ہے، بھینس ہے، گائے وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں آپ استعمال کر رہے ہیں. قربانی ہوتی ہے، قربانی کا جب سیزن ہوتا ہے تو لاکھوں جانور ذبح ہو جاتے ہیں، وہ اپنا خون بہا دیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں، آپ چکن کو لے لیں، ہزاروں لاکھوں چکن جو ہے روز جو ہے وہ آپ کے لیے اپنا خون بہاتی ہے. کائنات کی ہر ایک چیز اپنا مقصد، ایک یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ذرا سنیں. کائنات کی ہر ایک چیز کا ایک مقصد تخلیق ہے، اور وہ اپنا کام بخیر و خوبی انجام دے رہی ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق اپنا جو کام ہے وہ بھی جانتی ہے، اور اپنی جو عروج ہے وہ بھی جانتی ہے. آپ دیکھیں یہ پودے کی جو ہوتے ہیں، مکئی کا پودا ہوتا ہے، وہ زمین سے جو ہے نکلتا ہے، اور زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے، اور پھر ایک خاص حد پہ جا کے رک جاتا ہے، اور اس سے چند بھٹے اس میں لگ جاتے ہیں. یہ اس کا نقطہ عروج ہے. آپ دیکھیں کبھی بھی آپ یعنی جو فصل کھڑی ہوئی ہے مکئی کی، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا سنیں. مکئی کی ایک فصل اگر آپ نے دیکھی ہو، گندم کی فصل دیکھی ہو، گندم کا پودا 3 فٹ کا اندازاً لگا لیں، لیکن کبھی آپ نے گندم کے ایک پودے کو بھی 7 فٹ کا نہیں دیکھا ہوگا. مطلب میرا یہ ہے کہنے کا کہ ایک فصل کھڑی ہوئی ہے، لہلہا رہی ہے، 3 فٹ تقریباً اس کی ایوریج ہے، یعنی اس کا نقطہ عروج جو ہے وہ 3 فٹ پہ جا کے وہ اپنا پھل دیتا ہے، اور بھٹے اس میں لگ جاتے ہیں، دانے لگ جاتے ہیں. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ پوری فصل میں ایک پودا ایسا ہے جس کا قد چلا گیا ہے 7 فٹ تک، گندم کے پودے کا کبھی نہیں دیکھا ہوگا. کیونکہ ہر پودا جانتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اپنی کام، اپنا نقطہ عروج خود بخود آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا ہے. ایک ہر پیڑ کا ایک انداز ہے اور ایک پھیلاؤ ہے، وہ ہر پیڑ جانتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں مکئی کا پودا لے لیں، تقریباً 6 فٹ کا وہ چلا جاتا ہے مکئی کا پودا عام طور پہ، لیکن آپ نے کبھی 12 فٹ کا نہیں دیکھا ہوگا، یا آپ نے کبھی 1 فٹ کا نہیں دیکھا ہوگا کہ 1 فٹ کے پودے میں جو ہے، یعنی ساری فصل جو ہے 5 فٹ کی ہے، لیکن ایک پودا اس میں ایسا ہے جو غلطی سے 1 فٹ پہ رک گیا ہے، اور اس میں پھر بھی پھل لگے ہوئے. ہو سکتا ہے کچھ یعنی 1 فٹ کا ہو سکتا ہے، لیکن عروج جو ہے اس کا جب عروج ہوتا ہے تو وہ 5-6 فٹ پہ ہوتا ہے، تب اس میں دانے لگتے ہیں. 1 فٹ کے دانے میں آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد پورا کر رہی ہے چیز، چار و ناچار، خوشی یا نہ خوشی، طوعاً او کرہا. اب یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور یہ اس کا بنیادی جو فائدہ حاصل کر رہا ہے وہ حضرت انسان ہے. جو اشرف المخلوقات ہے، جو حضرت انسان ہے، وہ اس کا بنیادی بینیفیشری ہے. یہ کھا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، سبزیاں کھا رہا ہے، پھل کھا رہا ہے، کپڑے پہن رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. یہ سارے فوائد حاصل ہو رہے ہیں اس کو، اور یہ ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیے. دوبارہ میں جملہ بولتا ہوں، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا ایک مقصود ہے، ہر چیز اپنا مقصد حیات پورا کر رہی ہے، اور وہ مقصد حیات اس کائنات کی تخلیق کا بنیادی محور و نقطہ جو ہے وہ حضرت انسان ہے. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں نے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے. اب دیکھیں تمام کائنات کا ایک یعنی ایک مقصد ہے پیدائش کا. ہر مخلوق اپنا مقصد تخلیق بکمال احسن پورا کر رہی ہے، اور وہ انسان کو فائدہ پہنچانا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں، یعنی آپ یہ سوچیں کہ انسان کا کیا مقصد ہے. چھوڑ دیں میری وہ باتوں کو جو میں آپ کو مقصد آپ بتائیں، اپنے ذہن سے بتائیں. انسان کا کون سا مقصد ہے، یا انسان کس کو فائدہ دے رہا ہے؟ یعنی انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ ہر کائنات کی ہر چیز کا مقصد تخلیق ہے، اور وہ اپنے
عروج تک پہنچ کے اپنا کام کر رہی ہے. شہد کی مکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، شہد بنا کے وہ ساری زندگی شہد بناتی رہتی ہے. انسان کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ باطن ہے؟ ایک سوال، یعنی یہ عقلی سوال ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمارا تو کوئی مقصود ظاہر طور پہ عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی یہ جو چیزیں ہیں دنیاوی مٹیریل، یہ تو انسان کا مقصد ہو نہیں سکتا، کیونکہ انسان جب مرتا ہے تو ہر چیز اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے. نہ وہ اس کا مال رہتا ہے جو مال اس نے کمایا بڑی محنت سے، نہ وہ گھر رہتے ہیں، نہ وہ بنگلے رہتے ہیں، نہ وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں. تو مقصود تو دنیا نہیں ہو سکتی. انسان کا مقصد تخلیق دنیاوی فائدہ نہیں ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی یہ تو اسے حاصل نہیں ہو رہا، اور اگر حاصل ہو گیا تو بسا اوقات وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. مثال کے طور پہ آپ 60 سال کمائی کرتے ہیں، کروڑوں روپے کما لیتے ہیں، لیکن پھر آپ کو کچھ بیماریاں ایسی لگ جاتی ہیں کہ یہ ساری جو نعمتیں ہیں یہ آپ پہ بند ہو جاتی ہیں. بھئی چکن کڑھائی مت کھاؤ، مٹن کڑھائی مت کھاؤ، ابلا ہوا گوشت کھاؤ یا ابلی ہوئی سبزیاں کھاؤ. بعض اوقات ڈاکٹر ایسا کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں وہ تمام جو آپ نے اخراجات اپنی زندگی کی آسائشات اور اچھے اچھے خوابوں کے لیے کیے تھے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو اب وہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں. میں مختصر طور پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اور بات میں نے اس طریقے سے شروع کی تھی کہ آخرت کی دلیل جو ہے، یعنی واقع ہونے کی دلیل تو عقل بھی مانتی ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کا کچھ اور مقصود ہو، یعنی اس کا تعلق باطن سے ہو. ظاہر تو اس کا مقصود نہیں ہو سکتا، عقل یہ کہتی ہے. اب جب کہ انسان کی ہم تلاش کرتے ہیں تو اس کے دو اجزاء ہیں بڑے بڑے، وہ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. اصلی جو اس کا جز ہے وہ روح ربانی ہے، روح ربانی. اب وہ روح ربانی ہم جب سوچتے ہیں تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ انسان پیدا ہو رہا ہے، مر رہا ہے، دنیا میں آ رہا ہے، واپس جا رہا ہے، دنیا میں آ رہا ہے، واپس جا رہا ہے. اب عقل سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اللہ ہمارا خالق ہے اور اللہ چند دن کے لیے ہمیں بھجوا رہا ہے، پھر ہمیں واپس بلا لیتا ہے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کا دنیا میں تو کوئی مقصد نہیں ہے اس کے آنے کا. اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا ورنہ کافی وقت لگ جائے گا. تو عقل یہ کہتی ہے کہ چلو اس کا اگر دنیا مقصود نہیں ہے تو پھر عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا جو زندگی گزار رہا ہے، یعنی انسان جو زندگی گزار رہا ہے تو اس کا ایک فائدہ ہونا چاہیے، اور وہ فائدہ اس کو ملنا چاہیے جب بھی ملے. یعنی ایک انسان اچھی یا بری زندگی گزارتا ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ بری زندگی گزارنے والے کو، لوگوں پر ظلم کرنے والے کو، قتل و فساد اور دنگا فساد کرنے والوں کو ان کو سزا ملنی چاہیے، اور وہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. عقل یہ کہتی ہے. ایک آدمی نے 300 آدمیوں کو مار دیا تو اس کی سزا آپ کیسے دیں گے اسے دنیا میں؟ وہ تو ایک قتل یا 300 قتل سزا ایک ہی ہے، سزائے موت. تو آپ 300 انہوں نے ظلم کیے ہیں تو اس کو عقل یہ کہتی ہے کہ دنیا میں تو اسے سزا نہیں مل سکتی اس کے گناہ کی. تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس کی سزا کے لیے ایک وقت ہونا چاہیے. تو یہی تصور اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں کہ دیکھو اے انسان، تم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ تمہیں اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنا مقصود حیات بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تمہارا عروج یہ ہے کہ تم اللہ کے نائب بن جاؤ، میرے نائب بن جاؤ. اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے. جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک بہت بڑے مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، اور یہی دنیا میں آنے کا اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ اللہ کی ملاقات، اس کے تقرب اور اس کے دیدار کے لیے تیاری کرے. یعنی کوشش کرے اپنی روح کو روحانی طور پر اتنا مضبوط ہو جائے کہ روز قیامت اور آخرت میں یہ اللہ کی ملاقات اور اللہ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کو سہ سکے. تو یہ جناب مقصود ہے. اب جو کنویں کے مینڈک ہیں اور انہوں نے کوئی نہ غور کیا ہے نہ فکر کیا ہے، وہ تو یہی کہیں گے کہ بھئی اللہ کی طاقت اور قدرت
تو ان کے ذہن میں نہیں ہوگی، اور اللہ کو انہوں نے پہچانا نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے بھی ایسے لوگ جو ہیں انکاری ہوتے ہیں کہ اللہ نہیں کر سکتا. جیسے کہ آج سامنے کرام، میں آپ کو زیادہ تردد میں نہیں ڈالتا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج ہم اللہ تعالیٰ کی طاقت کے انکاری ہیں. مثال کے طور پہ رزق دینا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رزق دینا جو ہے یا قلیل مقدار میں یا بہت، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ غریب پیدا کرتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ فراخ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے رزق، اور تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے. ہمارا اللہ کی قدرتوں پر کوئی یقین نہیں ہے سامنے کرام، یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں. ہمارا یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم نے معاذ اللہ اپنا جیسا سمجھ رکھا ہے. اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات پر ہمارا یقین نہیں ہے. ہاں ذات پر یقین اگر ہوگ بھی، لیکن صفات پر یقین نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک میں نے کوئی بے ایمانی نہیں کی ہے، کوئی رشوت نہیں لی ہے، کوئی کرپشن نہیں کی ہے سرکاری خزانے میں، تو میرا گزارا ممکن نہیں. اب رشوتیں لے رہے ہیں لوگ، لینے والے بھی ہیں اور دینے والے بھی ہیں. ایک رواج ہے، آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد، رشوت کا ماحول اور بازار گرم ہے. رشوت اور کرپشن یہ ختم نہیں ہو سکتی. یعنی جب تک آپ اپنے آپ کو نہ پہچان لیں، یا اپنی منزل کو نہ پہچان لیں، یا اپنے آقا اور خدا کو نہ پہچان لیں، آپ یعنی غلط کاموں سے باز آ ہی نہیں سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کے ظلم، نیکی اور بدی کے لیے اجر کا دن ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں تو ہم یعنی نہیں دیکھ پا رہے کہ انسان کو کوئی سزا یا جزا مل رہی ہے. اس کے اچھے اعمال کی، بہت سے نیک لوگ ہیں ان کو ستایا جاتا ہے، وہ صبر کرتے ہیں، ان کو ان کے صبر کا پھل نہیں ملتا، اور وہ اسی طرح ظلم سہتے سہتے چلے جاتے ہیں. ظالم لوگ ہیں، ظلم کرتے رہتے ہیں، ظلم کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. عقل یہ کہتی ہے کہ اگر یعنی جو خالق ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ظلم کرنے والے کو ان کے ظلم کی سزا دیں، اور نیکی کرنے والوں کو ان کے نیکی کی جزا بھی دی جائے. یعنی بہرحال عقل یہ کہتی ہے کہ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے اور ہم سے حساب کتاب لے، ہمارے اعمال کا اعمال تولے جائیں. جن کے اعمال خراب ہیں ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے سزا کے لیے، جن کے اعمال اچھے ہیں، نیکی کی ہے، تو ان کو جنت دے دی جائے. بہرحال سامنے کرام، میں یعنی یہ ساری باتیں کر رہا ہوں، یہ عقل کی بنا پر ایسا یعنی ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہاں روز قیامت جو ہے یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، یہ ہونا بھی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے لیے کوئی جھوٹ یعنی اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. بہرحال مضمون جاری ہے سامنے کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. اذا وقعت الواقعہ When the inevitable occurs, ليس لوقعتها كاذبة of its occurrence there is no denial, خافضة رافعة bringing low, raising high. إذا رجت الأرض رجا When the earth is shaken with a shock. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔